बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप अपनी स्टडीज़ टुवर्ड पीएचडी परसू करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। जब आप अपना एमएस एमफिल का थीसिस इंशाल्लाह सबमिट करवा लेंगे तो यू विल बी नेचुरली इंक्लाइंड टुवर्ड सर्चिंग फॉर पीएचडी स्कॉलरशिप्स। बल्कि ये भी रुझान पाया जाता है कि जो लोग ऑलरेडी पीएचडी ग्रेजुएट होते हैं थ्रू अ स्कॉलरशिप, उनसे ये क्वेश्चन किया जाता है क्यूरियसली कि उन्हें स्कॉलरशिप कैसे मिला था। तो उस हवाले से मैं कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करूंगा। और फर्स्ट ऑफ़ ऑल, वाई आई एम शेयरिंग दीज टिप्स। 2016 से 2019 तक आई वॉज़ अ पीएचडी स्टूडेंट एट विक्टोरिया यूनिवर्सिटी ऑफ वेलिंगटन, न्यूजीलैंड। और वहाँ से मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पीएचडी केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की एंड दैट वाज अ फुली फंडेड प्लेस। बल्कि एट दैट टाइम इन 2016 मुझे चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी ऑफ़र हुआ था एंड दैट वाज आल्सो अंडर द काइंड सुपरविजन ऑफ अ रिनाउंड साइंटिस्ट। सो चॉइस करना मेरे लिए मुश्किल था। बहरहाल कुदरत मुझे न्यूजीलैंड ले गई और मैंने वहाँ पे पीएचडी की। तो इस हवाले से जो चंद चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा उसमें कुछ बिहेवियरल फैक्टर्स हैं और कुछ आपने टेक्निकलिटीज़ के ऊपर फोकस करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियरल एस्पेक्ट्स की। मैं बिहेवियर की बात इसलिए बार बार करता हूं कि जब तक आपके अंदर बिहेवियर डेवलप नहीं होगा पीएचडी हासिल करने के लिए, तब तक पॉसिबल नहीं है। यानी कि जब तक आपकी नीयत नहीं है पीएचडी के लिए अप्लाई करने के लिए सही पूरा फोकस करके, जब तक आप ध्यान के साथ अप्लाई करना स्टार्ट नहीं करेंगे, तो बहुत कम ही ऐसा होता है कि आपकी झोली में आके पीएचडी स्कॉलरशिप पड़े। फर्स्ट ऑफ दोज बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इज़ स्टे पॉजिटिव। अपने करीब भी नेगेटिव ख़यालात को ना आने दें। अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें और उससे क्या होगा कि आपको अपने ऊपर एतमाद बढ़ेगा, यानी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज़ होगा। हमारी बेशुमार शॉर्ट कमिंग्स होती हैं और उनको हम ले के बैठ जाते हैं और फर्दर हम कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर पाते। हालांकि हम देखते हैं कि कई ऐसे लोग होते हैं जो CGPA में या परसेंटेज में हमसे बहुत पीछे होते हैं, स्टिल दे आर एन्जॉइंग पीएचडी स्कॉलरशिप। उसकी एक बड़ी वजह यही होती है कि वो सबसे पहले तो ये मानते हैं कि वी कैन डू इट, और दूसरी वजह हम आगे चल के उस पर बात करते हैं। दूसरी आम चीज़ जो आपको पीएचडी स्कॉलरशिप अप्लाई करने में आपको बूस्ट करेगी, दैट इज़ मोटिवेशन। दैट मोटिवेशन माइट बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्रेंड, पैसे की शक्ल में भी होती है और फ्यूचर एम्बिशंस की शक्ल में भी हो सकती है। अब उसमें हम वन बाय वन देखते हैं कि इन तीनों फैक्टर्स का क्या असर होता है हमारी पीएचडी एप्लीकेशन में। तो पहली चीज़, किसी फ्रेंड की किसी जगह पे मौजूदगी। अगर कोई फ्रेंड ऑलरेडी कहीं पे पीएचडी कर रहा है और उसके पास स्कॉलरशिप है, तो आप उसके एक तो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस, दूसरा आप उसको किसी दूसरी जगह पे देख के आप मोटिवेट होते हैं कि आप भी उसके लिए अप्लाई करें। दूसरी चीज़ है पेड अपॉर्चुनिटी। पैसा एक बड़ी मोटिवेशन है। राइट आफ्टर कंप्लीटिंग आवर एमएस एमफिल, जब हम सोसाइटी के अंदर मौजूद होते हैं तो जो पीयर प्रेशर होता है, हालांकि वो हमदर्दी से ही कर रहे होते हैं, लेकिन लोग पूछते हैं कि हाँ जी क्या बना आपकी जॉब का, कोई नौकरी शोकरी हुई या कोई नहीं। तो उस पीयर प्रेशर की मौजूदगी में हमारी यही मर्ज़ी होती है कि किसी तरह से हमें कोई एक पेड अपॉर्चुनिटी मिल जाए। और फिर तीसरी चीज़, फ्यूचर एम्बिशंस। आफ्टर पीएचडी अगर हमारे जहन में हो कि हमने क्या अचीव करना है, तो दैट माइट बी अ ग्रेट मोटिवेशन। यानी पीएचडी के बाद एक तो ये कि हम एक फील्ड के एक तरह से एक्सपर्ट हो जाते हैं, हमारे पास एक एक्सपर्ट ओपिनियन होती है। यानी कि हम सोसाइटी के अंदर थ्रू वेरियस एस्पेक्ट्स हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं, रिसर्च स्टूडेंट्स की मदद कर सकते हैं, या किसी भी तरह से अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन उस फील्ड के हवाले से दे सकते हैं। तीसरा बिहेवियरल एस्पेक्ट जो पीएचडी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने के लिए जिसका आपने ख्याल रखना है, दैट इज़ डोंट गेट टायर्ड। मैंने ऊपर एक बात की है कि हमसे कम CGPA वाले भी बेशुमार दफ़ा हम देखते हैं कि स्कॉलरशिप पे पीएचडी कर रहे होते हैं। वाई इज़ दैट? उसमें एक चीज़ जिसकी हमने बात की कि दे स्टे पॉजिटिव, और दूसरी चीज़ दे रिमेन कंसिस्टेंट। अगर उनको 10 जगह से रिजेक्शन होती है तो 11वीं दफ़ा फिर अप्लाई करते हैं। तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो अप्लाई करते करते दे लैंड इन अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कॉलरशिप। तो आपने भी ख्याल रखना है कि आप 10, 11,
ایون 40-50 ریجیکشنز کے بعد تھک نہ جائیں، کنٹینیو اپلائنگ، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو اپرچونٹی ملنی ہے۔ بلکہ ایک اور چیز کہ آپ اپنے آپ کو ایک ریئلسٹک ڈیڈ لائن دے لیں کہ ہم نے اگلے 6 ماہ میں 1 سال میں اسکالرشپ ہر صورت حاصل کرنا ہے۔ اس کے لیے چند چیزیں اور بھی ہیں جن کا آپ نے خیال کرنا ہے۔ مثلا اگر آپ نیچرل سائنسز کے اندر اپلائی کر رہے ہیں، کیمسٹری کے اندر لیٹ سے، تو آپ کا CGPA ابو 3 ایٹ لیسٹ ہونا چاہیے۔ ویسے جو ہائیلی کمپیٹیٹیو اسکالرشپس ہوتے ہیں اس میں تو 3.4 3.5 سے اوپر ہی CGPA کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ اسکالرشپ کمیٹی یا میرٹ بناتی ہے تو نیچرلی جو 3.4 3.5 سے اوپر والے ہوتے ہیں وہی اس میرٹ کے اندر فال کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایلیجیبل بھی ہیں، آپ کا CGPA بھی اچھا ہے، تو اف یو آر گیٹنگ ریجیکشنز کوئی مسئلہ نہیں، آپ اپلائی کرتے رہیں، انشاءاللہ اسکالرشپ آپ کا مقدر بنے گا۔ اب ہم بات کریں گے کچھ ٹیکنیکلٹیز کی۔ اس میں پہلی چیز ہے اپلائی ان بلک اسکیمز۔ آلدو جو فائنڈ اے PhD اور jobs.ac.uk ہے یا ٹائمز ہائر ایجوکیشن کا جاب پورٹل ہے، انڈیڈ پہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ 1 یا 2 PhD پروجیکٹس کے لیے اناؤنس کیا ہوتا ہے، ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے۔ آپ ان میں بھی اپلائی کریں، لیکن زیادہ کوشش کریں، زیادہ فوکس کریں بلک اسکیمز کے اندر اپلائی کرنے کے لیے۔ اس میں ہمارے پاس اگزامپلس ہیں، ڈارٹ جرمنی کا ایک بڑا مشہور اسکالرشپ ہے، چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، بہت بڑی تعداد میں اسکالرشپ دیے جاتے ہیں اینول بیسس پہ۔ اس کے علاوہ آنسو اسکالرشپ ہے، اگین چائنا کا اسکالرشپ ہے، ایک ایراسمس منڈس ہے، یورپ کا ایک اسکالرشپ ہے۔ پھر اگر میں نیوزی لینڈ کی بات کروں تو نیوزی لینڈ کی 7-8 یونیورسٹیز، ان سب کے بلک اسکالرشپ اسکیمز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اور بے شمار بلک اسکالرشپ کی اپرچونٹیز موجود ہوتی ہیں۔ میں آپ کو اگین یہ نہیں کہتا کہ آپ 1 یا 2 پوزیشنز والے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں ان میں آپ اپلائی نہ کریں، لیکن وہاں پہ اس میرٹ میں آنے کے لیے ایک چیز جو لازمی ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جو سپروائزر ہے، جو پرنسپل انویسٹیگیٹر ہے جس نے وہ پوزیشن اناؤنس کی ہوتی ہے، وہ 1 یا 2 پوزیشنز، وہ اپنے فیلڈ کے لحاظ سے موسٹ سوٹیبل کینڈیڈیٹ کو اٹھاتے ہیں۔ تو اس میں ایک چیز آپ کی ایکسپرٹیز، دوسرا آپ کی ریسرچ پبلیکیشنز، اور اس کے علاوہ اس فیلڈ کے لحاظ سے جو آپ کا سبجیکٹ نالج ہے، یہ ساری چیزیں چیک ہوتی ہیں۔ جبکہ بلک اسکیم کے اندر کچھ اور پیرامیٹرز ہوتے ہیں، مثلا آپ کا CGPA ہے، بعض اوقات آپ کی جو MS MPhil گریجویشن ہے، یونیورسٹی سے ہے، اس کی رینکنگ بھی میٹر کرتی ہے۔ پھر اگر آپ کا ریسرچ پبلیکیشنز موجود ہیں تو اس کا بھی ایک ایڈیشنل ایڈوانٹیج آپ کو ہو سکتا ہے۔ تو اس میں آپ سمپل سٹیٹ ہے، اگر آپ 1 یا 2 پوزیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں اور اف دیر آر 100 اپلیکینٹس، تو وہاں پہ آپ اپنے چانسز دیکھیں 100 میں سے 1۔ جبکہ اگر آپ 40 یا 45 اسکالرشپ والی اسکیم میں اپلائی کرتے ہیں اور سٹل وہاں پہ 100-120 اپلیکینٹس ہیں، تو وہاں پہ دیکھیں آپ کی جو سلیکشن کی پاسبلٹی ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ ایک اور اہم ٹیکنیکلٹی جو بڑا میٹر کرتی ہے، دیٹ از افیکٹو ای میل۔ اچھا، اب جب اسکالرشپ اسکیمز کی ہم بات کرتے ہیں تو دیر مائٹ بی 2 فارمیٹس آف اسکالرشپ اپلیکیشنز۔ اب ایک میں مثلا اگر میں وکٹوریہ یونیورسٹی آف ویلنگٹن کی بات کروں تو رائٹ ناؤ جو ان کا جو لیجسلیشن ہے، دے ڈونٹ ریکوائر اے پرائر اپروول فرام اینی پوٹینشیل سپروائزر۔ لیکن موسٹ آف دا اسکالرشپ اسکیمز، مثلا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ ہے، سعودی عرب کی بے شمار یونیورسٹیز کے اسکالرشپس ہیں، یا آنسو اسکالرشپ اگین جو چائنا کا اسکالرشپ ہے، اس میں آپ کو پرائر اپروول چاہیے ہوتا ہے کسی پوٹینشیل سپروائزر کا۔ تو اگر تو آپ پہلی اسکیم میں اپلائی کر رہے ہیں تو آپ اس سٹیپ سے بچ جائیں گے، آپ کو سپروائزرز کے ساتھ انٹریکٹ نہیں کرنا پڑے گا۔ لیکن ان دیٹ سیکنڈ فارمیٹ جہاں پہ پرائر اپروول لازمی ہے، وہاں پہ جو آپ نے آئس بریکنگ کرنی ہوتی ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے، دیٹ از این ای میل۔ آپ ای میل کے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا، لیکن اس میں کچھ اہم چیزیں ہیں، ان کا آپ نے خیال کرنا ہے کہ یہ نہیں کہ ایک ہی ای میل لکھی اور پوری فیکلٹی کسی ایک یونیورسٹی کی اس سب کو جو ہے وہ ایک ہی ای میل بھیج دی۔ اس سے بہت ہی بیڈ امپیکٹ پڑتا ہے۔ ٹرائی ٹو اوائڈ دیز میل پریکٹسز۔ پھر اس کے علاوہ آپ ای میل لکھنے سے پہلے آپ اس جگہ کا، اس اوریجن کا جو سٹائل ہے کمیونیکیشن کا، کسی کو کس طرح سے بلانا ہے، فرسٹ نیم سے، لاسٹ نیم سے، یہ چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں۔
پھر ایک یا دو پہلے پیراگراف جو انٹروڈکٹری پیراگراف ہیں جو آپ کے بارے میں ہیں وہ تو آپ سیم رکھ سکتے ہیں، لیکن باقی جو آگے ای میل ہے جو آپ نے اس گروپ میں ای میل کرنی ہے دیٹ مسٹ بی ٹیلرڈ اکارڈنگ ٹو دا ریسرچ فیلڈ جس میں آپ اپلائی کر رہے ہیں. یعنی ان سپروائزر کو، آپ کو جو پوٹینشیل سپروائزر ہیں جن کو آپ ای میل لکھ رہے ہیں، ان کو آپ نے ان کی ریسرچ کا حوالہ دینا ہے کہ آپ کے میں نے فلاں فلاں پیپر پڑھے ہیں، اس سے مجھے لگتا ہے کہ میری جو ریسرچ انٹرسٹ ہے فیوچر کا دیٹ از ویری مچ الائننگ ود یور ریسرچ انٹرسٹ. تو اس طرح سے ایک بڑا اچھا امپیکٹ پڑتا ہے. ایک اور تیسرا ٹیکنیکل پرسپیکٹیو جو ایٹ لیسٹ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے اسپیشلی چائنیز سپروائزرز کے حوالے سے، کہ آپ ان کو خاص کر کے جب اسکالرشپ پول اناؤنس ہوتے ہیں، جب آنسو اسکالرشپ یا چائنیز گورنمنٹ اسکالرشپ کی ڈیڈ لائن اناؤنس ہوتی ہے تو دے ریسیو لاٹ آف ای میلز آن ڈیلی بیسز. تو اس میں پاسبلٹی ہوتی ہے کہ چائنا کے ٹائم کے مطابق یا جس بھی کنٹری میں آپ ای میل کر رہے ہیں، اگر آپ نے اس ٹائم کے مطابق رات کو ای میل کر دی ہے تو ہو سکتا ہے کہ ای میلز پڑھتے پڑھتے سپروائزر سے، ان پروفیسر سے آپ کی ای میل سکپ ہو جائے. لیکن اگر آپ نے صبح ای میل کی ہے اور پہلی 3-4 ای میلز میں آپ کی ای میل موجود ہے تو دیر از اے بیٹر چانس آف گیٹنگ اے رپلائی. پازیٹیو یا نیگیٹو یہ بات کی بات ہے، لیکن جسٹ انٹریکشن سٹارٹ کرنے کے لیے یہ لازمی ہے کہ ایٹ لیسٹ پہلے سپروائزر آپ کی ای میل دیکھے تو صحیح. تو یہ کچھ 4-5-6 پوائنٹس ہیں جن کا آپ نے خیال رکھنا ہے. اگر آپ اپنی پازیٹیوٹی کے ساتھ، اپنی پوری طاقت کے ساتھ اسکالرشپ سرچ کرتے ہیں تو کوئی ایسی وجہ نہیں کہ آپ کو اسکالرشپ نہ ملے. امید ہے آپ ان پوائنٹس سے استفادہ کریں گے. تھینک یو.